بٹاگرام میں تحصیل الائی میں آسمان کی بلندیوں کو چھوتے پہاڑوں میں مشکل ترین ریسکیو آپریشن۔ صبح 7:45 بجے سے 900 فٹ بلندی پر کیبل کار میں پھنسے 7 طلبہ سمیت 8 افراد میں سے 2 کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ پاک فوج کے کمانڈوز کو چوتھے سلنگ آپریشن میں پہلی کامیابی ملی۔ 4 ہیلی کاپٹروں کی مدد سے 2 طلبہ کو نکالنے کے بعد اندھیرے کے باعث فضائی آپریشن معطل۔ فلڈ لائٹس نصب کی روشنی میں زمینی آپریشن، ایک اور چھوٹی ڈولی کو اسی تار کی مدد سے قریب لانے کی کوشش ہے۔ پاک آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ کی ماہر ٹیم دن بھر مختلف تدابیر استعمال کرنے میں مصروف رہی۔ ایک کیبل پر لٹکتی ڈولی کے قریب جانے میں مشکلات، کیبل کار سے 30 فٹ اونچائی پر گزرتی تاریں اور تیز ہوائیں بھی رکاوٹ بنی رہیں۔ ایس ایس جی کے بہادر کمانڈو نے کیبل کار میں پھنسے طلبہ کو پانی، خوراک اور ادویات پہنچائی۔ جی او سی ایس جی سی خود آپریشن کی نگرانی کرتے رہے۔ ہائی اسکول کے 7 طلبہ اور ایک استاد صبح 7:45 پر کیبل کار کا تار ٹوٹنے سے مشکلات سے دوچار ہوئے۔ ایک تار سے لٹکتی ڈولی فضا میں معلق ہو گئی۔ لفٹ میں پھنسے گلفراز نے ٹیلی فونک گفتگو میں صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا۔ 11:45 پر امدادی کارروائی کا آغاز۔ سب سے پہلے پاک فوج کے جوان اور دوپہر 2 بجے پاک فضائیہ کے ہیلی کاپٹرز مدد کے لیے پہنچے۔ بٹگرام کی کیبل کار میں طلبہ کے پھنسے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ پوری قوم کے طلبہ کو بحفاظت ریسکیو کرنے کے لیے دعائیں۔ سوشل میڈیا پر دعاؤں سے بھری پوسٹیں شیئر کی جاتی رہیں۔ مشکل ترین آپریشن کے لیے پاک فوج کی کوششوں کی تعریف۔ چیئر لفٹ میں پھنسے 3 طلبہ کے 9ویں جماعت کے نتیجے کا اعلان۔ عطا اللہ نے 442، نیاز محمد نے 412 اور اسامہ 391 نمبر لے کر کامیاب۔ تینوں طلبہ گورنمنٹ ہائی اسکول بٹنگی پاشتوں میں زیر تعلیم ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے بٹگرام ریسکیو آپریشن کی خود نگرانی شروع کر دی۔ آپریشن میں پیش رفت پر خوشی کا اظہار۔ انوار الحق کاکڑ نے خستحال اور حفاظتی معیار پر پورا نہ اترنے والی چیئر لفٹ فوری بند کرنے کا حکم دے دیا۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف چیئر لفٹ میں پھنسے طلبہ کو جلد از جلد ریسکیو کرنے کے خواہش مند۔ آپریشن میں شریک پاک فوج کے جوانوں کو خراج تحسین۔ آپریشن کی جلد کامیابی کی دعا۔ بلاول بھٹو زرداری بھی لفٹ میں پھنسے طلبہ کے لیے فکر مند، سلامتی کے لیے دعا گو۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت عبوری وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ انوار الحق کاکڑ نے کابینہ ارکان کو دورہ جڑاوالا سے آگاہ کیا۔ اقلیتوں کو تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری۔ ملک میں انتہا پسندی اور مذہبی کشیدگی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ نگراں وزیر اعظم کا واقعے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم۔ سابق حکومت کی پالیسیوں کا تسلسل جاری رکھنے کا اعلان۔ نگراں وزیر اعظم کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری۔ میڈیا سے گفتگو میں شفاف انتخابات کے لیے معاونت ترجیح قرار۔ عام انتخابات کی تیاریوں کے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس۔ نتائج مرتب کرنے کے سسٹم پر بریفنگ۔ ریٹرننگ افسر کے پاس سے موبائل ایپ کے ذریعے رزلٹ کی ترسیل ہوگی۔ ریٹرننگ آفیسر بھی سسٹم کے تحت غیر حتمی رزلٹ مرتب کر سکے گا۔ شرکا کو بریفنگ۔ الیکشن کمیشن کا سسٹم پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ حلقہ بندی کے کام کا بھی جائزہ۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منظم میں فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ۔ 6 فوجی جوان شہید۔ پاک فوج کی فوری اور مؤثر جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے، 2 زخمی۔ شہید فوجی جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ۔ کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کے بعد بھارتی اسمگلرز کی دراندازی کی کوشش پاکستان رینجرز نے ناکام بنا دی۔ جولائی سے 3 اگست تک دراندازی کی کوشش میں 6 بھارتی اسمگلرز گرفتار ملزمان منشیات اور ہتھیاروں کے اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ بھارتی اسمگلرز کی بی ایس ایف کے زیر نگرانی بارڈر سے بلا روک ٹوک نقل و حرکت حیران کن ہے۔ بی ایس ایف کا اسمگلرز کے ساتھ گٹھ جوڑ خارج از امکان نہیں، آئی ایس پی آر کا بیان۔ بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ پر بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی 60 سالہ بزرگ کو نشانہ بنانے پر احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بلز پر دستخط کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ تحقیقات کے لیے درخواست دائر۔ ایڈوکیٹ ذوالفقار بھٹا کی درخواست میں وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا۔ حکومت کو 10 دن میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دینے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی اور ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ کیا ریکارڈ عدالت میں آ گیا؟ چیف جسٹس عامر فاروق کا استفسار۔ کیس کا تصدیق شدہ ریکارڈ ابھی نہیں مل سکا۔ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز کی تیاری کے لیے مناسب وقت دینے کی استدعا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو حق دفاع نہیں دیا، سنا نہیں گیا، اس وقت تو بڑی جلد بازی تھی۔ وکیل لطیف کھوسا کی چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمانت پر رہا کرنے کی اپیل۔ عدالت نے سماعت 24 اگست تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا۔
عدالت کی الیکشن کمیشن کو اپنی کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت۔ اس نوعیت کی دیگر درخواستیں فل بینچ میں زیر سماعت ہیں، یہ معاملہ بھی فل بینچ کے سامنے رکھا جائے، عدالت کے ریمارکس۔ جیل میں قید چیئرمین پی ٹی آئی کا سیل تبدیل، واش روم تعمیر، دیواریں 5 فٹ اونچی، دروازہ بھی لگا دیا گیا، ویسٹرن کموڈ، واش بیسن، باتھ سوپ، پرفیوم، ایئر فریشنر، تولیہ اور ٹیشو پیپر بھی موجود۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈاکٹرز کی چیکنگ کے بعد اسپیشل خوراک دی جاتی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شفقت اللہ خان نے 15 اگست کو جیل کے دورے کے بعد پرائیویسی اور سہولیات پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اسد عمر نے اپنی گرفتاری کی خبر غلط قرار دے دی۔ ایف آئی اے نے گرفتار نہیں کیا تھا، وہ 2 بار سائفر معاملے میں شامل تفتیش ہوئے، کلین چٹ مل جائے گی۔ خصوصی عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض 29 اگست تک ضمانت منظور کر لی۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم کا پنجاب پولیس کے ساتھ ڈیرہ غازی خان میں سابق وزیر مملکت زرتاج گل کے گھر پر چھاپا۔ پی ٹی آئی رہنما گھر پر موجود نہیں تھیں۔ زرتاج گل پر ترقیاتی منصوبوں میں کمیشن لینے کا الزام، کک بیکس کے مقدمے میں وہ تعاون نہیں کر رہی، اینٹی کرپشن حکام کے الزامات۔ رانی پور میں پیر کی حویلی سے غائب ہونے والی لڑکی کے کیس کا مرکزی ملزم گرفتار، ثنا گھرمانی کو ملزم سہیل شاہ کی حویلی میں رکھا گیا تھا۔ ڈالر کی اڑان قابو نہ آ سکی، اوپن مارکیٹ میں 2 روپے اضافے سے ڈالر کی قیمت 306 روپے تک پہنچ گئی۔ انٹر بینک میں 1 روپے 88 پیسے مہنگا ہو کر 299 روپے کی ریکارڈ سطح پر بند۔ فی تولہ سونے میں 4600 روپے اضافے سے 2,34,500 روپے کا ہو گیا۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری عبداللہ گوٹ میں 2 بچیاں کھلے گٹر میں جا گریں، علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچیوں کو نکال لیا۔ کچھ روز قبل میمن گوٹ میں کھلے مین ہول میں گر کر بچہ جاں بحق ہوا تھا۔ دریائے ستلج کے سیلابی ریلے سے بھاول نگر کے کئی گاؤں ڈوب گئے۔ بھاول نگر، قصور اور پاک پتن میں سیلاب سے پھنسے ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ٹیمیں اور پاک فوج کے جوان سیلاب زدگان کی امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دریائے ستلج کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ، محسن نقوی کے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت، حفاظتی بندوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری وسائل بروئے کار لانے کا حکم۔ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ویزے جاری کر دیے۔ پاکستان کے 1 افسر اور بھارت کے 5 افسران کو سفارتی ویزے جاری۔ گیتیکا سری واسطہ بھارت کی پاکستان میں نئے ناظم الامور ہوں گے۔ سعد احمد وڑائچ پاکستان کے بھارت میں نئے ناظم الامور ہوں گے۔ پاکستان کا افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں فاتحانہ آغاز، پہلے ٹاکرے میں افغان ٹیم کو 142 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی، شاہینوں کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ پاکستانی فاسٹ بالر حارث رؤف نے افغانستان کی بیٹنگ لائن کا فیوز اڑا دیا۔ افغان بلے باز برق رفتار بالنگ سمجھنے سے قاصر 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف کی پوزیشن خطرے میں پڑ گئی۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ کمیٹی نے ذکا اشرف کا نام سیاسی تقرریوں میں دے دیا۔ سربراہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کو ہٹانے کی سمری نگراں وزیر اعظم کو ارسال۔ جارجیا الیکشن فراڈ کیس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا عدالتی کارروائی کا سامنا کرنے کا فیصلہ، سابق امریکی صدر جمعرات کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ گرفتار کیے جانے کا خدشہ، سابقہ امریکی صدر کو ضمانت کے لیے $2 لاکھ ادا کرنے ہوں گے۔